إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی سورہ حشر کی چھوٹی سی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے بیچ آج پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں خطبہ دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچی بات کہنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو حکم دیا ہے اپنے اعمال کے بارے میں جانچنے، پرکھنے اور محاسبہ کرنے کی۔ میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اپنے اعمال کا محاسبہ، کیونکہ بلا محاسبہ کے اگر ہم اپنی زندگی یوں ہی گزار دیں
اور اپنے اعمال کا محاسبہ ہم نہ کریں تو شاید ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر آدمی، ہر شخص، خواہ وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھ لے، غور فکر کر لے، جانچ پرکھ لے اپنے اعمال کے بارے میں کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا پیش کیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 مرتبہ اتقوا اللہ کا ذکر کیا، فرمایا اتقوا اللہ، فرمایا بطور تاکید، کیونکہ بلا خشیت کے، بلا ڈر اللہ رب العزت کے، بلا ڈر کے، بلا تقوی کے اعمال کا درست ہونا، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا ناممکن چیز ہے۔ جب انسان کے اندر، جب بندے کے اندر خشیت الہی ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تبھی وہ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ آیا ہم جو کام کر رہے ہیں، یا ہم نے جو کام کیا ہے وہ نیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اجر و ثواب والا ہے یا عذاب اور گناہ کا کام ہے؟ لہذا فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی، ہر نفس غور و فکر کر لے، اپنے اعمال کو دیکھ لے، جانچ اور پرکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ آیا اس نے اچھے اعمال کیے ہیں؟ اگر اچھے اعمال کیے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں، تو مزید اس میں اور کوشش کر لے، اور نیک اعمال کر لے، اور اچھے اعمال کر لے۔ اور اگر اس کے اعمال گناہ کے ہیں، عذاب والے کام اس نے کیے ہیں، تو اپنے ان کاموں سے وہ باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر موجزن رہے۔ حضرات گرامی، محاسبہ نفس ایک بہت عظیم چیز ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا تو صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، نیکی کی توفیق اس کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ غور فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ وہ چاہے اچھا کرے یا برا کام کرے، سب اس کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت اوس بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ،
ہوشیار تم میں سے وہ شخص ہے، عقل مند وہ ہے، من دانا نفسہ، جو اپنے آپ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے، محاسبہ کرے۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اس کے بارے میں غور فکر کرے وہ کہ جو کچھ اس نے عمل کیا ہے، جو اس نے کام کر رہا ہے، اس کے اعمال آنے والی موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور وہ شخص نادان ہے، وہ شخص نادان ہے، بیوقوف ہے، اسے عقل ہی نہیں، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگا رہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق، اس کے نفس کے جو خواہشات ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہا، اس کی اتباع کرتا رہا۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ التَّمَانِي، اور اعمال کے بارے میں تو فکر کبھی کیا ہی نہیں، غور فکر ہی نہیں کیا، برے اعمال کرتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بیجا امیدیں لگائے رکھا، صرف امید لگائے رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، عمل تو کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو کہا ایسا شخص کیا ہے؟ العاجز، نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے، اسے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا؟ وہ شرک کے کام کرتا رہے، گناہوں کے کام کرتا رہے، اپنی زندگی کو یوں ہی گوا دے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت حرکت نہیں کر سکیں گے، اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکیں گے، ٹل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے اور 4 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، بندے سے سوال کیا جائے گا اس کے عمر کے بارے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، اتنی لمبی عمر اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اتنی لمبی عمر تمہیں میں نے دیا، فیما افنا، تو اس عمر کو کہاں پہ گمایا، کہاں ضائع کیا، کہاں پہ لگایا اس عمر کو؟ آیا میری اطاعت کے اندر، میری فرما برداری کے اندر، امر صالح کے اندر، یا لہو و لعب میں زندگی گزار دیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، عن شبابہ فیما ابلا، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، امت محمدیہ کے لوگوں، غور فکر کرو، وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانوں خاص کر کے نوجوانی کے بارے، جوانی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا، تمہیں جوانی دیا تھا، صحت اور تندرستی دیا تھا، فیما ابلا، کہاں اس کو ختم کیا، کس چیز میں لگایا؟ نوجوانوں کے لیے غور فکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں ہم سب سے سوال کرے گا کہ کہاں اس کو ضائع کیا۔ وعن مالہ، اور ایسا شخص جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
کہاں سے کس طریقے سے تم نے کمایا تھا؟ مال و دولت کما لیا، بہت مالدار کہلائے، زندگی مال کمانے میں کھپا دیا لیکن تمیز نہیں کیا آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، صرف مال سے مطلب ہے، مال آنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوال کرے گا فیما اکتسبہ من این اکتسبہ، کیسے کس ذریعے سے کمایا تھا؟ آیا حلال سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے؟ وفیما انفقہ، کما تو لیا تھا، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا، لیکن یہ بتاؤ وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا؟ جائز جگہ پہ، ناجائز جگہ پہ؟ تو عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ لیکن خرچ کے بارے میں سوال کرے گا کہ خرچ کس طریقے سے کیا تھا؟ آیا شادی بیاہ میں، زمین خریدنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، سیٹ کہلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اس مال کو خرچ کیا تھا؟ تمہارے بغل میں پڑوسی بھوکا مرتا رہا، ٹھنڈ سے سکڑتا رہا، کیا اس کے بارے میں غور فکر نہیں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَهُ، اور حضرت علامہ سے بھی سوال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، علماء کرام سے بھی سوال کرے گا کہ علم حاصل کیا، کیا علم کے مطابق ہماری اطاعت فرمائے، ہمارے حکم کے مطابق تو نے عمل بھی کیا تھا، یا صرف منبر پہ کھڑے ہو کر لچھدار تقریریں کرتا رہا، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، لیکن خود اپنا عمل بھی کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ 4 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا، ضرور کرے گا، اور بندے کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اس کا جواب نہ دے دے۔ حضرات گرامی، محاسبہ کے بارے میں آپ غور کریں، غور فکر کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، راستے میں نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دعا سلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حنظلہ کیا حال ہے، کیا خیر و خیریت تو بتلاؤ؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کون سی بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، حنظلہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ابو بکر، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جنت اور جہنم، جنت کی بشارتیں ہمیں سناتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے دل سے جاتی رہتی ہیں، ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، ان کا خیال تک نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے، یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ کیفیت ہے، اس طریقے سے، اس وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَيْفَ أَنْتُمْ مَعَ رَبِّكُمْ، تمہارا کیا حال ہے، تم اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم اپنے رب کو کیسا پاتے ہو، اس کی ذات و صفات میں شرک کا وسوسہ پاتے ہو، توحید سے ہٹ جاتے ہو، اور اس کے رحم کرم کا معاملہ بھول جاتے ہو، یہ ساری چیز تمہاری جان سے نکل جاتی ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صرف یہ باتیں جاتی رہتی ہیں جو آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سے نکل جاتی ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہوتا کہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس ذلک النفاق، اے حنظلہ، اے ابوبکر، خوش ہو جاؤ، یہ نفاق نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ اگر اس حالت میں جسے تم کہتے ہو کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر اس حالت میں تم ہمیشہ رہ جاؤ، اگر وہ کیفیت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے تو اللہ کی قسم فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے سلام کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ محاسبہ تھا۔ آج ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، خواہ عالم خواہ جاہل، کوئی بھی شاید نہ ہو جو اس طریقے سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اندر یہ کیفیت پائے، اور وہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے جا کے پوچھے کہ ہمارا یہ حال ہے، ہمارے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، نہیں پائیں گے، شاید نہیں پائیں گے شاید۔ تو محاسبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، متقیوں کا حال یہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی ہے، خشیت ہے، خوف ہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے، شیطان کو مکر و فریب میں آ جاتے ہیں اور گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں، تذکروا، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کا کام کر لیا، تو اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، معافی و تلافی کرتے ہیں۔ ان کو احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی غور فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یا نیک ہے یا برا ہے، اچھا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ان کو احساس ہوتا ہے، اور احساس جب ہوتا ہے فاذا هم مبصرون، وہ اپنا توبہ استغفار کرتے ہیں اور راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من زکاها، جو اپنے آپ کا تزکیہ نفس کر لے، جو اپنے نفس کا حساب و کتاب کر لے، وقد خاب من دساها، اور ایسا شخص جو اس سے غافل رہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہے، من دساها وقد خاب من دساها، تو وہ خائب و خاسر ہوا، نامراد و ناکام ہوا۔ حضرات گرامی، دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، مومنین کی صفات اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ لوگ، یہ مومنین جو ایمان والے ہیں، ان سے جب گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے، ان سے گناہ اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے
जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, तो उन्हें एहसास होता है कि वो गुनाह का काम कर लिए, उनसे गुनाह सरजद हो गया, तो जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, तौबा इस्तिगफार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल वो आपके पास आते हैं, खुद भी तौबा करते हैं, आपसे अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए तौबा इस्तिगफार करें, हमसे गुनाह सरजद हो गया। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, तो वो खुद तौबा इस्तिगफार करते हैं और रसूल भी उनके लिए तौबा बख्शिश की दुआएं करता है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और जब वो ऐसा करते हैं अल्लाह के हुजूर नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं अपने अमलों पर, अपने गुनाहों पर, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह तबारक तआला को वो तौबा को कबूल करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला पाते हैं। हजरत गिरामी हैदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने फरमाया, ला यकूनुल अब्दु मुमिनन हत्ता युहासब नफ्सहु अशद्द शरीक ही, कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने अमाल का, अपने नफ्स का मुहासबा करे, और वो मुहासबा इस तरीके से हो, किस तरीके से हो, जैसे कोई आदमी अपने बिजनेस पार्टनर से हिसाब करता है एक एक पैसे का, ऐसे ही अपनी हर हरकत का वो हिसाब करे, गौर व फिक्र करे, आया हमने जो काम किया है, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे कोई बड़ा काम हो, चाहे नेक अमल हो चाहे बुरा अमल हो, उसके बारे में वो गौर फिक्र करे, और अगर इस तरीके से अपना वो मुहासबा करेगा तो यकीनन वो मोमिन होगा। है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्सों का इस दुनिया में, इस जिंदगी में अपने अमाल का हिसाब किताब कर लो, क्योंकि अगर आप हिसाब किताब अपने अमाल का कर लिए, फ़इन्नहु अहवनु लकुम, तो ये कल क़यामत के दिन आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देगा, क्योंकि जब हम और आप सब के सब अपने अमाल का हिसाब करेंगे, आया हमने अच्छा किया है, अच्छा किया तो मजीद उसके लिए अच्छाई के लिए हम कोशिश कर लें, ये कोशिश करना हमारे लिए क़यामत के दिन फायदा देगा। और अगर हम बुराई कर रहे हैं, हमने गलत काम किया है, तो हम अपने गुनाहों से, अपने गलत कामों से बाज आ जाएंगे, और ये बाज आना यकीनन क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब हल्का कर देगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सबको अपने आमाल का मुहासबा करने की तौफीक बख्शे, और नेक आमाल करने के लिए हमें मज़ीद तौफीक बख्शे, हत्तल इम्कान नेक आमाल करने की और की कोशिश करने की हमें तौफीक बख्शे। आमीन। बारे रहा।